بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مابین انسانوں کے مسلمانوں کے صلح کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے۔ اسی طریقے کی ایک روایت جو بخاری شریف کے اندر میرے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عوف بنی جو قبیلہ تھا، بنی عمر بن عوف قبیلے کے چند لوگوں کا آپس میں جھگڑا تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کا جو آپس میں جھگڑا تھا ان کی صلح کے لیے میرے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام وہ ان کی صلح کروانے کے لیے گئے۔ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے کے گئے، چونکہ یہ بہت بڑا حضور کا پسندیدہ کام تھا کہ دو مومنوں کے مابین صلح کروانی، تو وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا، لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ وہ صلح کروانے کے لیے تشریف لے کے گئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رکے۔ اب ادھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسجد مبارکہ میں اور آ کے پوچھا تو سیدنا صدیق اکبر تھے موجود، تو آپ نے کہا کہ کیا میں اذان دے سکتا ہوں؟ سرکار تو ابھی تشریف نہیں لائے، حضور آئیں گے نماز پڑھانے کے لیے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، آپ نماز پڑھائیں گے۔ اسی دوران پھر آپ نے اذان دی، اذان دینے کے بعد پھر تھوڑی دیر انتظار کیا تو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ سیدنا بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو وہاں رک گئے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربان جاؤں، آپ نے کہا حضرت بلال سے کہ اگر آپ کی خواہش ہے تو پھر ہم نماز پڑھا دیں گے۔ اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ کہا تو سیدنا بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہی۔ جب تکبیر کہی گئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے۔ جب نماز شروع ہوئی تو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفوں کو چیرتے ہوئے جو پہلی صف ہوتی ہے یعنی امام کے پیچھے اس صف تک پہنچ گئے، تو لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی، زور زور سے تالیاں بجائی، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نے بہت زیادتی سے یعنی تالی زور سے بجائی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہوتے تھے۔ جب زور زور سے تالیاں بجی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، پچھلی صف میں آپ آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد بیان کی اور پیچھے ہٹنا شروع ہوا، جبکہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اشارہ کیا کہ اے ابو بکر تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ، لیکن باوجود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اشارے کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹے، الٹے پاؤں پیچھے پلٹے اور پہلی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں آ کے کھڑے ہوئے تو میرے اور آپ سب کے آقا و ملجا و ماوا نبی کریم رؤوف رحیم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آگے بڑھے اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے لوگو تم کو کیا ہو گیا کہ تم تالیاں بجا رہے تھے، جبکہ آپ لوگوں کو اگر نماز میں کوئی حاجت پیش آئے تو اس وقت تالیاں نہ بجاؤ بلکہ سبحان اللہ کہو، چونکہ تالیاں بجانا تو عورتوں کے لیے ہے۔ آپ لوگ سبحان اللہ جب کہو گے تو دوسرا جو آدمی ہے وہ متوجہ ہو جائے گا۔ پھر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، اے ابو بکر تجھے کس چیز نے روکا کہ تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھائی؟ تم واپس لوٹ گئے، پیچھے آ گئے۔
تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی قحافہ کی یہ مجال کہاں کہ آپ کے ہوتے ہوئے وہ لوگوں کو نماز پڑھائے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ جرت نہ تھی۔ اب یہاں دیکھنے کی بات ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے سیدنا صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن جب میرے حضور آئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے آ گئے، چونکہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَن يُؤْتِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ صدیق اکبر کو یہ پتہ تھا کہ میں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام میں، حضور کے ادب میں، حضور کی محبت میں اپنی نماز سے پیچھے چلا جاؤں گا اور سرکار نماز پڑھائیں گے تو میں حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں بات یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں سے پیار کرو، حضور کے صحابہ کا ادب کرو، حضور کی صحابہ کی محبت، حضور کی آل کریم کی محبت دنیا میں بانٹو، یہی اصل ایمان ہے۔